پاکستان کے ریسرچ کلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان ایک بڑی مطلب زرخیز دماغ والے لوگوں کی سرزمین ہے. میں نے پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ریسرچر سے ملا ہوں دیور میرے خیال میں بیسٹ. ان سے مطلب زیادہ محنتی میں نے اپنے کام کے حوالے سے لوگوں کو نہیں دیکھا جتنا پاکستانی لوگ محنت کرتے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کا کلچر ابھی مطلب میں کہتا ہوں ابتدائی سٹیجز پہ ہے. ایچ ای سی نے بہت زیادہ اب کام کیا ہے اس حوالے سے، لیکن ابھی بھی جو ہمارا کہہ لیں ماسٹرز کے بعد کا جسے ہم ایم ایس لیول بولتے ہیں اور پی ایچ ڈی لیول بولتے ہیں، اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ موجود ہے. اور ریسرچ کے کلچر کو ابھی ابتدائی سٹیجز پہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سیریس ہو کے اور زیادہ تندہی سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے میرے خیال میں. آنے والے دور میں کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہماری ایک کانفرنس اس وقت ناروے میں انشاءاللہ یہ اپریل اور مئی کے درمیان پلانڈ ہے، اور اگر کووڈ کی پابندیاں نہ ہوئی تو یہاں سے بھی ہم اپنے لوگوں کو لے کے جائیں گے وہاں پہ آئی ٹی این یو یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ ہم اسموک کے نام سے ایک کانفرنس پچھلے سال سے کروا رہے ہیں، وہ ہم نے آئی یو بی میں ہی پچھلی بھی کروائی تھی اور اس سال بھی انشاءاللہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کروائیں گے. آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ عبدالحمید صاحب ہیں میرے. انہوں نے 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں تک پڑھایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے میرے ایجوکیشن کے کیریئر میں تو شاید میں اتنی زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکتا. ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے میری تعلیم کے لیے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی آپ اپنی جو سوسائٹی ہے، اپنا جو ملک ہے، اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کتنا آپ فائدہ مند ہوتے ہیں، انہیں کتنا صحیح آپ پڑھا سکتے ہیں یا کتنی اچھی تربیت آپ کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول جس میں آپ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہوں. بینگ اے ٹیچر میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لائف کے جو گولز ہیں وہ حاصل کر سکیں. میں ایز اے ٹیچر اسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہوں. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، تو پڑھنا ہمارے گھر میں ایک لازمی سبجیکٹ ہوتا تھا. تو والد صاحب نے ہمیشہ بڑا انکریج کیا، اور مطلب ایک ایسے ماحول میں ہم پڑھ رہے تھے یا ایک ایسا انوائرمنٹ تھا کہ جس میں یہاں تک پہنچنا واقعی ایک معجزہ مجھے لگتا ہے. بعض دفعہ زیادہ تعلیم کے مواقع ہمارے اس وقت علاقے میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد جو دوست احباب تھے جن کے ساتھ ہم نے وہ منازل طے کی، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی، تو وہ پی ایچ ڈی کے زمانے کے اور ماسٹرز کے زمانے کے دوستوں نے ظاہر ہے بڑا گائیڈ کیا، بڑا ہیلپ کیا. گاؤں دیہات کے لوگ جب شہر جاتے ہیں تو انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے بھی وہی سارے مسائل تھے، تو وہ دوستوں نے ظاہر ہے بہت ساری میری کہہ لیں ٹیچنگ کی ایک طرح سے میں نے چیزیں سیکھی ان سے. اور جو اساتذہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو آپ کی تعلیم یا آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے، کوئی حصہ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا عبدالحمید صاحب، اگر وہ مڈل میں مجھے نہ ملتے تو شاید مجھے نہ پتہ ہوتا کہ آگے میں نے کیا پڑھنا ہے. اسی طرح عابد شاہ صاحب تھے میرے اسکول کے ٹیچر ہی ہیں، وہ بھی انہوں نے بڑی محنت کی. پھر مشتاق بخاری صاحب تھے، پھر انہوں نے کالج میں بڑی مطلب اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، پڑھایا. اسی طرح یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں. پھر میرے سپروائزر جو تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی میں میرے سپروائزر تھے، تو انہوں نے ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا، ریسرچ کرنا سکھایا. یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز سکھائی کہ جو بالکل پہلے واقعی مجھے پتہ نہیں تھی. میرا ریسرچ کیریئر وہیں سے شروع ہوا، اور بڑی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ریسرچ کرنا ممکن ہوا ان کی وجہ سے. کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا جو پی ایچ ڈی تھا وہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ تھا منسٹری سائنس ملیشیا کا. ٹورزم کی ایک اپلیکیشن تھی جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا، اور ٹیسٹ بھی کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کاسٹ کو 50% ہم نے ریڈیوس بھی کرنا تھا. تو یہ ایک مطلب ڈبل ڈائمینشن تھی اس ریسرچ کی. تو مطلب ایک تو ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. پریشر میں کنسٹرینٹس کے اندر رہ کے ریسرچ کرنا جو ہے وہ، اگر میرے وہ سپروائزر ڈاکٹر عمران غنی ہیں، وہ اگر نہ ہوتے تو شاید میں نہیں کر سکتا. میں نے بہت کچھ لرن کیا وہاں سے.